مکتوب نمبر 17 معاویہ کے نام، اس کے خط کے جواب میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارا یہ مطالبہ کہ میں شام کا علاقہ تمہارے حوالے کر دوں، تو جس چیز سے کل انکار کر چکا ہوں وہ آج عطا نہیں کر سکتا ہوں، اور تمہارا یہ کہنا کہ جنگ نے عرب کا خاتمہ کر دیا ہے اور چند افراد کے علاوہ کچھ نہیں باقی رہ گیا ہے، تو یاد رکھو کہ جس کا خاتمہ حق پر ہوا ہے اس کا انجام جنت ہے، اور جسے باطل کھا گیا ہے اس کا انجام جہنم ہے۔ رہ گیا ہم دونوں کا جنگ اور شخصیات کے بارے میں برابر ہونا، تو تم شک میں اس طرح تیز رفتاری سے کام نہیں کر سکتے ہو جتنا میں یقین میں کر سکتا ہوں، اور اہل شام دنیا کے بارے میں اتنے حریص نہیں ہیں جس قدر اہل عراق آخرت کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اور تمہارا یہ کہنا کہ ہم سب عبد مناف کی اولاد ہیں، تو یہ بات صحیح ہے، لیکن نہ امیہ ہاشم جیسا ہو سکتا ہے، اور نہ حرب عبد المطلب جیسا، نہ ابو سفیان ابو طالب کا ہمسر ہو سکتا ہے، اور نہ راہ خدا میں ہجرت کرنے والا آزاد کردہ افراد جیسا، نہ واضح نسب والے کا قیاس شجرے سے چپکائے جانے والے پر ہو سکتا ہے، اور نہ حقدار کو باطل نواز جیسا قرار دیا جا سکتا ہے۔ مومن کبھی منافق کے برابر نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ بدترین اولاد تو وہ ہے جو اس سلف کے نقش قدم پر چلے جو جہنم میں گر چکا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاتھوں میں نبوت کا شرف ہے، جس کے ذریعے ہم نے باطل کے عزت داروں کو ذلیل بنایا ہے اور حق کے کمزوروں کو اوپر اٹھایا ہے۔ اور جب پروردگار نے عرب کو اپنے دین میں فوج در فوج داخل کیا ہے، اور یہ قوم بخوشی یا بکراہت مسلمان ہوئی ہے، تو تم انہی دین کے دائرے میں داخل ہونے والوں میں تھے، یا برغبت یا بخوف، جبکہ سبقت حاصل کرنے والے سبقت حاصل کر چکے تھے، اور مہاجرین اولین اپنی فضیلت پا چکے تھے۔ دیکھو خبردار، شیطان کو اپنی زندگی کا حصے دار مت بناؤ، اور اسے اپنے نفس پر راہ مت دو۔ والسلام۔